بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے اسباق میں اب تک جو چیزیں کی ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کو 1-2 منٹ میں پیش کروں گا۔ پچھلی تمام چیزوں میں ہم نے جو گفتگو کی اس میں قرآن کے نزول سے لے کے آج قرآن جس حالت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ایک جلد بند خوبصورت کتاب کی شکل میں اور زیریں زبریں نکات لگے ہوئے ہیں، بالکل شروع میں ایسا نہیں تھا۔ اس کام کو 200 سے 250 سال کا عرصہ لگا اور بے انتہا محنت کرنی پڑی صحابہ کرام کو، ائمہ کرام کو، تبع تابعین کو، بزرگان دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا اس میں بہت کردار ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اگلی چیز جو آپ سے کرائی وہ یہ تھا کہ زبانوں کا خاندان کیا ہوتے ہیں اور عربی کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، قرآن عربی ہی میں کیوں نازل کیا گیا، اور پھر حروف تہجی کی بات ہوئی تھی۔ تو حروف تہجی کے حوالے سے میں نے آپ کو جو خاص پریکٹس کرائی تھی وہ حروف تجوید، یعنی وہ حروف جو تجوید میں بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں، اس کی آپ کو روز پریکٹس، تقریباً روز پریکٹس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے 5 آوازوں کا تعارف دیا جو قاری اسماعیل افضل صاحب کا نظام ہے، جو دنیا کا یونیک ترین سسٹم ہے، دنیا کا یونیک ترین نظام ہے۔ اس نظام کی بنیاد 5 آوازوں پر رکھی گئی، تو وہ 5 آوازیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو کروائیں۔ وہ 5 آوازوں کی ذرا پریکٹس، جو عربی لفظ تا ہے، ہر حرف ہے تا، اس کے تحت 5 آوازوں کی پریکٹس کریں اور پوری یعنی صرف اور صرف 5 آوازیں پوری ادا کرنی ہیں، آدھی دوگنی چوگنی نہیں کرنی ہے۔ تا کی پوری آواز کیا ہے؟ تا۔ اور یہ الف معروف کی ہے۔ پھر یا معروف کی پوری آواز کیا ہے؟ تی۔ واو معروف کی پوری آواز کیا ہے؟ تو۔ یا لین کی پوری آواز کیا ہے؟ تی۔ اور واو معروف کی تو۔ تو۔ شاباش، یہ 5 آوازیں تھیں جی۔ یہ 5 آوازیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کے قرآن کو درست پڑھنے میں آپ کی مدد کرتی ہیں کہ کمال کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جزم اور شد کا فرق اور ان کا استعمال بتایا، ان کی بیک گراؤنڈ بتائی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو اگلی چیز کی تھی وہ تنوین اور نون ساکن یہ کیا ہوتے ہیں۔ پھر آوازیں جو ہیں وہ گرافک ان کا بنوایا۔ یہ بالکل ہی ایک نیا سبجیکٹ ہے کہ جیومیٹری کو یوز کیا گیا کہ جس سے آپ بہت کمال حد کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر تسمیہ اور تعوذ جو ہیں وہ اسی بنیاد پر میں نے دہرائے تھے۔ تو آج آپ جن لوگوں کے پاس پی ڈی ایف ہے وہ اپنی دیکھ لیں، یا جنہوں نے فوٹو کاپیز کرا لی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی فوٹو کاپیز دیکھ لیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پر آئیں تو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے پیچھے جو ایک خاص پریکٹس کی تھی وہ تھی کہ جوڑ اور توڑ، جو قرآن کے الفاظ تھے ان کے جوڑ اور توڑ کی میں نے پریکٹس کرائی تھی۔ تو اب آپ مجھے سب بتائیں گے اپنی اپنی بکس اور پی ڈی ایف دیکھ کر کہ آپ اس کے جو ہم پہلے حصے میں تو تمام حروف کو الگ الگ کر کے لکھ دیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اور سب سے پہلا حرف کیا ہوگا؟ بی، اگلا سین، پھر میم، اس کے نیچے زیر، زیر، اس کے بعد الف آئے گا؟ الف آئے گا؟ نہیں، کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں، نہیں ہے۔ اور لام جو ہے اس کے اوپر شد ہے، اس لیے یہ 2 دفعہ لکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا الف لکھا جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ حرکت نہیں ہے، اس کے بعد لام لکھا جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ اس پہ بھی کوئی حرکت نہیں ہے، شاباش۔ پھر اس کے بعد را جو ہے اس کے اوپر شد ہے، تو وہ کتنی دفعہ لکھا جائے گا؟ 2 دفعہ، ایک دفعہ زبر کے ساتھ اور جو ہے جزوی شد کے ساتھ، اور دوسری دفعہ زبر کے ساتھ، اور ہا جزم کے ساتھ، نون زیر کے ساتھ، پھر آگے الف اور لام یہ نہیں لکھے جائیں گے، چونکہ ہم نے وہی حروف لکھنے ہیں جو بولنے میں بھی آئیں گے، باقیوں کو چھوڑ دینا۔ پہلے مرحلے میں صرف اتنا کرنا ہے۔
اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اب تک جو کچھ پیچھے آپ نے سیکھا ہے اگر اس کی پریکٹس آپ کی ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے پہلا جوڑا کیا بنے گا؟ بس. جی سب بتائیے کیا؟ بس. بس. یہ بے اور سین الگ الگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ سین کے اوپر جزم ہے اور جزم الگ نہیں بولا جاتا، وہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملتا ہے، اس لیے بس پہلا جوڑا بنا. پھر اس کے بعد مل. مل، میم کے نیچے زیر ہے. اور لام کے اوپر شد ہے تو اس نے بھی اپنے سے پچھلے حرف سے ملنا تھا. اور اگلا لام جو ہے وہ لا کی پوری آواز ہے الف معروف کی، تو وہ پوری کے گراف کی شکل میں آئے گا. پھر اس کے بعد ہر، ہا کے نیچے زیر ہے اور ساتھ را جو ہے اس کے اوپر شد ہے تو وہ اس کے ساتھ مل گیا. اگلا را جو ہے وہ کس کے ساتھ ملے گا؟ ہا کے ساتھ. کیوں کہ ہا کے اوپر جزم ہے. اس کے بعد ما الف معروف کی پوری آواز ہے، یہ اسی طرح سے آئے گا. اس کے بعد اگلا نون اور را ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے اور را کے اوپر شد ہے، تو یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے نر. اگلا را الگ ہوگا اور پھر اس کے بعد ہا کے نیچے زیر ہے اور ساتھ یا ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو یہ یا معروف کی آواز پوری ہو جائے گی. تو جب آیت ختم ہو تو ایک چیز میں نے آپ سے بتائی تھی، اگر اس کے نیچے آدھی آواز ہے، آدھی آواز سے مراد یہ ہے کہ اس کے نیچے ترچھی زیر، ترچھی زبر یا ترچھی پیش ہو تو وہ جزم میں بدل جاتی ہے. تو خی جو ہے اس کے اوپر بڑی مد آئے گی کیونکہ وہ آواز پوری ہو گئی ہے، اور آخری حرف جو تھا اس کے ساتھ زیر تھی، آدھی آواز تھی، تو وہاں ہم نے اس کو 4 سے 5 گنا یا 5 سے 6 گنا بڑھا کے بولنا ہے. یہ بات آپ کو کلیئر ہوئی؟ میں نے کل بھی بتائی تھی. جی اب اس کی ادائیگی کیا بنے گی؟ الگ الگ جوڑوں کی شکل میں بولیے پہلے. بس مل لا ہر راہ ما نر رحیم. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن ایک چیز کو دیکھیے کہ یہ آوازوں کا نظام جو ہے آپ کی غلطی کی بار بار کیسے نشاندہی کرتا ہے. ما نہیں بولا آپ نے، پھر غنہ کر دیا. ماں کی آواز کا شائبہ جو تھا وہ اس میں کافی سارا آیا تھا. تو بہرحال اس طرح ماشاءاللہ یہ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم تعوذ پر آتے ہیں. تو تعوذ جو ہے اس کو بھی آپ الگ الگ کریے. پہلے صرف وہ حروف آپ بولیں گے جو حروف کس میں آتے ہیں؟ بولنے میں آتے ہیں. جب آپ بولیں گے، جب آپ اس کو آوازوں کے اعتبار سے بولیں گے تو جو حروف بولے جائیں گے صرف وہی بتائیے. پہلا کیا ہے؟ اگلا پھر شاباش. بل لا ہی می نش شی تو نر را جیم. شاباش. اس میں الف لام 2 دفعہ لام آیا، 3 دفعہ الف آیا. وہ ہم نے نہیں لکھا، اس لیے نہیں لکھا کہ وہ بولنے میں نہیں آ رہا تھا. اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ اوپر والا ٹھیک ہے، نیچے والا. تو یہ ہم نے پورا تعوذ جو ہے وہ آوازوں کے اعتبار سے ادا کیا کہ الگ الگ جتنی اس میں آوازیں بنتی ہیں، کہیں آدھی آواز ہے، کہیں پوری آواز ہے، اور کہیں شد اور کہیں جزم کے ساتھ مل کر آوازیں بنی، تو اس کو ہم نے پھر جوڑے بناتے ہوئے الگ الگ شکل میں دے کے تو اس کو ادا کر دیا. اب ہم اسی صورت میں کلمہ طیبہ جو ہے اس کو ادا کریں گے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلی آواز کس کی ہے؟ سب سے پہلی آواز کیا ہے؟ سب سے پہلی آواز لام اور الف معروف. الف معروف کی آدھی آواز ہے. لا الف معروف کی آدھی آواز ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ الف.
تو جب الف آ جائے تو وہ پوری آواز ہو جاتی ہے. اس کے بعد اوپر چھوٹی مد ہے تو یہ کیا ہو گئی؟ دوگنی آواز ہو گئی. آج آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے اندازہ ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھنے کی حد تک بھی درست نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو لا، لا، یہ 2 حروف آ گئے. پھر اس کے بعد اگلی آواز کون سی ہے؟ ای، آدھی آواز کس کی ہے؟ الف، یائے معروف کی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آواز لا، الف معروف کی پوری یا الف معروف کی پوری الف آواز معروف کی پوری آواز ہے لا. پھر ہا، آدھی آواز کس کی ہے؟ الف الف معروف الف معروف معروف کی. اس کے بعد الف کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر شد ہے اور آدھی آواز والا ہے. تو یہ کیا بنے گا؟ ال. ال، ایسے ہی ہوگا نا؟ جی. یعنی جس کے اوپر شد ہے وہ دراصل 2 لام ہیں، تو لام 2 دفعہ لکھا جائے گا. ایک دفعہ تو یہ الف کے ساتھ اور اگلی دفعہ اگلے لام کے ساتھ مل کے، کیونکہ اگلے لام پر پھر شد آ گئی ہے. تو ال، لل، لا، ہو. یہ کون سی آواز بنتی ہے؟ واو معروف کی پوری آدھی آواز آواز بنتی ہے. اس کے بعد مدن. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ محمدن میں نے بولا، اگر آگے میں نہ پڑھوں تو محمدن بولنا ٹھیک ہے، لیکن ہم آگے چل رہے ہیں پورے اس نظام کو جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا. تو میم کے اوپر جو پیش ہے وہ واو معروف کی آدھی آواز ہے. پھر اس کے بعد ہا اور اگلا حرف کیا ہے؟ میم. میم کے اوپر کیا ہے؟ شد. یعنی شد 2 دفعہ لکھا جائے گا، ایک دفعہ ہا میم کے ساتھ اور اگلی دفعہ میم الگ لکھا جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دال کے اوپر 2 پیشیں ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ را کے اوپر شد ہے. اور شد کیا ہوتی ہے؟ اپنے سے پچھلے حرف سے مل کے اگلے حرف، پچھلے حرف سے مل کے اس کی آواز دیتی ہے، اپنی آواز دیتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے. تو اس لیے دال کے اوپر پیش اور را کے اوپر شد جو ہے وہ آئے گی تو در، اور اگلا را جو ہے آدھی آواز وہ الگ آئے گا. شاباش. پھر اس کے بعد اگلی کیا ہے؟ سو. یہ واو معروف کی پوری آواز ہے. پھر اس کے بعد لام پیش، لو آدھی آواز واو کی ہے. اگلا الف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو وہ لکھنے میں نہیں آئے گا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ لام کے اوپر شد ہے. اس سے پچھلا لام جو ہے شد کی وجہ سے وہ بولا جائے گا کہ نہیں بولا جائے گا؟ بولا جائے گا. نہیں. کیسے بولا جائے گا؟ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اگلے لام کے اوپر شد ہے تو وہ 2 دفعہ بولا جائے گا. تو لل، لا، لل شد پہ آ کے جزوی شد ہوگی نا تو رک گیا. اگلے کے اوپر، اگلے لام کے اوپر کیا ہے؟ وہ پوری آواز ہے. اگلا آخری حرف جو ہے اس کے نیچے آدھی آواز تھی تو وہ کس میں بدلے گا؟ جزم میں. تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر الف معروف کی پوری آواز ہو، یائے معروف کی ہو، واو معروف کی ہو، آیت ختم ہونے سے پہلے آخری حرف آدھی آواز ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی پوری آواز ہو تو اس کو کتنی لمبا کرتے ہیں؟ 4 گنا، 5 گنا، بلکہ 5 سے 7 گنا کرتے ہیں آیت ختم ہونے پر. تو اب آپ نیچے دیکھیے، اب ہم نے پہلے حروف کو الگ الگ لکھا تھا، اب ان کے جوڑے بنائیں گے. پہلا کیا ہے؟ لا، ای، لا، ہا، ال، لل، لا، ہو، مو،
ہم م در ر سو لل اللہ. اب اس کو روانی سے ادا کرتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ ہم کلمہ پڑھنے میں کیا کوتاہی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو کچھ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب آپ دیکھیں لا، اب آپ کو چونکہ اس کا شعور ہے کہ آدھی پوری دوگنی چوگنی آواز کا، تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ نہ آدھی آواز ہے نہ پوری آواز ہے، بلکہ کون سی ہے؟ دوگنی آواز ہے. جب آپ یہ دیکھیں گے کہ دوگنی آواز ہے تو پھر آپ لا لا دونوں نہیں کہیں گے، بلکہ چھوٹی مد کی وجہ سے لا الہ لا الہ، کیونکہ لا کی آواز پوری ہے. یہ آپ تمام لوگ بھی سکرین پر دیکھنے کے علاوہ میری آواز کی طرف بھی برائے کرم توجہ دیجیے تاکہ ہم یہ بہت بڑی کریکشن کر سکیں گے اپنی. یہ آوازیں جو میں آپ سے بار بار کہتا تھا نا کہ آدھی پوری، پھر میں نے لا تہدی اور لا تہدی کل کیا تھا نا ہم نے، تو اس کی اعتبار سے بھی رائنا اور را اینا. اسی طرح میں پھر واپس آ رہا ہوں لا لا ای ای لا لا ہا ہا ال ال لل واو لا لا ہو ہو مو مو حم ہم ما ما در در را را سو سو لل لن لا. لا. اب میں روانی سے ادا کروں گا اور آپ میرے ساتھ ادا کیجئے گا. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ. رسول اللہ. اب آپ روٹین میں جو کلمہ پڑھتے رہے ہیں اس کو بھی آپ ذہن میں لائیے اور اس کا بھی لائیے کہ آپ کی اصلاح جو ہے وہ کتنی ہوئی ہے. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں دہرا دوں، کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ جب لکھا آئے اس سے پچھلے حرف پہ اگر زبر ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس آواز کو تھوڑا بھر کے پر کر کے بھاری کر کے ادا کرنا ہے. اللہ، تو اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو پھر اس نے ایسے نہیں ہونا تھا. جی یہ کلیئر ہو گیا یا دوبارہ دہراؤں؟ ہو گیا. یہ ہم نے گراف کی مدد سے جو تھا وہ قرآن کا آغاز کیا 3 چیزیں پڑھ کر، کہ جس میں پہلی جو ہے تسمیہ، دوسرا تعوذ اور تیسرا کلمہ طیبہ. تو اب ہم اس کے بعد اگلی چیز جو کریں گے وہ ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد آنے والے حروف کی ادائیگی. تنوین آپ جانتے ہیں کہ 2 زیریں 2 زبریں 2 پیشیں اگر کسی حرف پر آ جائیں تو وہ نون کے قائم مقام کا کام کرتی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. نون ساکن، نون کے اوپر جب جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. اب یہاں ہم نے جو خاص بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کسی حرف پر تنوین ہو یا نون ساکن ہو تو اس کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو ہم نے اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے اسے کہتے ہیں حروف اظہار. اظہار جو ہے ظاہر کر دینا، بہت واضح کر دینا، بغیر کسی تبدیلی کے ویسے ہی ادا کرنا جیسے وہ ہیں. اس لیے علماء کرام تجوید جو ہیں وہ ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں. اب آپ نیچے دیکھیے دائیں طرف آپ کے نون ساکن کی مثالیں ہیں. یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن پاک سے لیے گئے ہیں. تو پہلا حرف جو ہے وہ آپ نے چونکہ تمام آوازیں پڑھ لی ہیں، الفابیٹ بھی پڑھ لیے ہیں، تو ذرا خود ادا کیجئے. اگر اصلاح کی ضرورت ہوئی تو پھر میں ان کی دوبارہ ادائیگی کراؤں گا ان اجر مل کر. تو اس میں حروف اظہار کے نیچے آپ اگر دیکھیں تو لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ جی مل کے پڑھیں، کیا ہے؟ ان اجریہ
اچھا اب آپ دیکھیں کہ کیا غلطی آپ نے کی، تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ نے حروف اقلاب پڑھے تھے، اس میں جیم شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شامل ہے نا. تو ان اجریہ کیا بنے گا؟ اجریہ. سب آدھی آدھی آوازیں تھیں اور دو بیچ میں جزم تھے. اب آپ دیکھیں کہ ان اج ری یا ہر ایک حرف جو ہے وہ پورے کا پورا ادا ہو رہا ہے، بیچ میں سے ہم کوئی حرف چھوڑ نہیں رہے. جی دوبارہ ادا کیجئے. ان اجریہ. ہاں اج یہ چونکہ ہم فورسی کر جاتے ہیں، اب 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 ات 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 ذہن میں لائیے. یہ ہم نے قطب جد 6 حروف کیے تھے نا، تو یہ ان میں سے ہے. ایک دفعہ پھر ادا کر لیں تاکہ اصلاح ہو جائے، پریکٹس ہو جائے. ان اجریہ. اج اج پھر دوبارہ کیجئے. ان اجریہ. شاباش. اب نیچے والا. ینعون. اچھا اب مجھ سے سنیے. ین اونا، آئین کی آواز نہیں ملانی ہے، حمزہ ہی کی رہے گی. ین اونا. واو کی آواز جو ہے وہ کلیرٹی میں لانی ہے. ین اونا. یہ آواز کون سی بن گئی تھی؟ واو معروف واو لین کی. او باؤ تو ہے نا، ٹھیک ہے. ین او نا. ینعون. یعنی اگر ہم اس کا توڑ کریں تو کتنے بنیں گے؟ 3. شاباش. اس سے نیچے. من ہوا. شاباش. یہ اگر ہم اس کے جوڑے بنائیں تو کتنے بنیں گے؟ من 1، چونکہ جزم کی وجہ سے نون میم کے ساتھ مل کر بولا جائے گا، لیکن ہو اور وا یہ تینوں الگ الگ ہوں گے. آگے. انعمت. اب مجھ سے سنیے. انعمتا کیا فرق تھا؟ اب آپ بولیے. انعمت. شاباش. اب آپ نے قائم جو تھا وہ بہت بہتر ادا کیا. تو اس کے جب آپ توڑ کریں گے تو کتنے جوڑے بنیں گے؟ پہلا کیا بنے گا؟ الف اور نون. اور دوسرا؟ عین اور میم. اور تیسرا؟ تا. تا. نیچے. من غیر. من غی ری ہی. من غیرہ. غی. یہ آئی بائی تئی، ٹھیک ہے. جو یائے معروف ہے، پہلا جوڑا اس کا کیا بنے گا؟ میم اور نون کا. اگلا غین اور یا کا، کیونکہ یہ آواز کون سی ہے؟ غین اور یا کو ملائیں تو آئی بائی تئی. اسی طرح سے یہ غی ہے. اور پھر ری الگ ہے، اور ہی کی پوری آواز یائے معروف کی الگ ہے. جی آگے. من حق. مجھ سے سنیے. من حقن. من حقن یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. قطب جد میں یہ 2 نقطوں والا کاف شامل ہوتا ہے. تو اس کے جوڑے کون سے بنیں گے؟ میم اور نون. آگے. ہا اور قاف 2 بار. ہا اور کاف 2 بار. اچھا جی، اس کے بعد. من خوف. من خوفن. خو کیا ہے؟ واو لین کی پوری آواز ہے. او بو تو جو خو، یہ وہ والا. اب ہم عام طور پہ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ خوف. تو یہ خوف نہیں ہے بلکہ خوف. کیونکہ عربی پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں عربی زبان کا لہجہ لانا ہے. وہ بہت بے خوف ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ خوف جو ہے ہم اردو میں تو درست بولیں گے، لیکن جب عربی میں بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خوف. اب یہ نون ساکن کی مثالیں تھی کہ نون ساکن کے بعد کے حروف کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے. نون ساکن کے حوالے سے پہلے آپ دیکھیں تو کہیں نون الف آیا ہے، کہیں یا آیا ہے، اور زیادہ
میم آیا ہے، کچھ اور بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو حرف یا لفظ آئے ہیں ان کی ادائیگی مکمل اور واضح ہوئی ہے۔ اب آپ ساتھ والے خانے میں دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ تنوین، اس میں بھی حروف اظہار ہیں تو اس کے بھی پوری ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ ذرا پہلے آپ پڑھیے، اگر ضرورت ہوئی تو میں پھر درستگی میں ساتھ دوں گا آپ کا۔ اذن ابدن، شاباش۔ اب اس میں ای آدھی آواز ہے اور زن جو ہے یہ تنوین کی آواز ہے، اور اگلا الف جو ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ نہیں بولا جائے گا، یہ نہیں بولا جائے گا۔ اس کے بعد آ آدھی آواز بولا جائے گا، اور اس کے بعد با، آدھی آواز، پھر دن تنوین کی آواز ہے، اور اگلا الف نہیں بولا جائے نہیں بولا جائے گا۔ شاباش، کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جس حرف پر حرکت نہ ہو وہ بولا نہیں جاتا۔ جی آگے۔ شیئن حالکن، اب آپ یہ دیکھیں کہ شئی، یہ کون سی آواز ہے؟ یائلین کی، یائلین کی آواز ہے، تو جو شئی ہوتا ہے، شئی نہیں شئی، تھوڑا سا زیادہ دبائیں گے، شئی، شئی ان، ہا لیکن، شئی ان حالکن، ہا لیکن، نیچے لا خوف علیکم، تیسرا جو لفظ ہے اس کو دوبارہ دھیان سے بولیے گا، علیکم، علیکم، کم تو ویسے ہی رہے گا، آئین جو تھا اس کو آپ نے الف اور آئین جو تھا مکس کر دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر پورا پڑھ لیجئے۔ لا خوف علیکم، لا کی آواز تھوڑی سی لمبی کر دی آپ نے، 1.5 گنا تقریباً۔ اچھا نیچے عزیز غفور، عزیز غفور، اس کے بعد نیچے یومئذ خاشعۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض کتابوں میں نیچے عزیز حکیم بھی لکھا ہوا ہے، تو اس لیے حرج کوئی نہیں ہے اگر کہیں ہے یا نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ پریکٹس میں ایک آدھ لفظ کم ہو گیا۔ یہ حروف اظہار تھے۔ حروف اظہار جو ہیں وہ حمزہ، ہا، عین، غائن، ہا، خا، ان کو کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، آج کے سبق میں ہم نے تعوذ، تسمیہ اور کلمہ جو تھا اس کی آوازوں کے اعتبار سے، گراف کے اعتبار سے ادائیگی کی، اور سیکھا کہ جب توڑ کرنے ہیں تو پھر جو حرف جو ہیں بغیر حرکت کے ہوں ان کو نکال دینا ہے، جس پہ شد ہے اس کو 2 دفعہ لکھنا ہے، اور جس پہ جزم ہے وہ بھی اپنے سے پچھلے حرف میں ملے گا، جس پہ شد ہے وہ 2 دفعہ لکھا جائے گا۔ تو یہ ادائیگی جو ہے اس طرح سے مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف اظہار، نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والے حروف جو ہیں ان میں سے جو حروف اظہار کہلاتے ہیں ان کی ہم نے پریکٹس کی، اور وہ حروف اظہار جو ہے حمزہ، ہا، عین، غائن، ہا، خا، یہ تھے۔ تو ہم اگلا سبق جو ہے وہ اقلاب یا ابدال کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس دین کو سمجھنے اور اس کے لیے جو شاندار کتاب ہمیں مینول کی شکل میں دی گئی ہے اس کو صحیح پڑھ کر عمل کر کے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔